ایک ایسی ٹیکنالوجیز سے ایکوپڈ ہوں جو آنے والے چیلنجز کے لیے ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اگر ہم اقوام عالم کے اندر اپنے آپ کو ایک اچھے ترقی یافتہ روشن ملک کے طور پر پہچان کروا سکیں. تو آج اسی طرح کی ایک میں پہچان آپ سے کروانا چاہتا ہوں. ہم نے آپ کے لیے انوائٹ کیا ہے، میں ان سے بہت ہی مشکور ہوں. ایک ایسی شخصیت کو جو ہمارے پاکستان کا ایک زندہ ستارہ ہے، ایک رول ماڈل ہے. آپ جب ان سے ان کا سنیں گے تو آپ کو بھی یقیناً فخر ہوگا کہ پاکستان میں اس طرح کے بھی سپوت موجود ہیں. میری مراد آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب بریگیڈیئر توفیق صاحب کے ساتھ. بریگیڈیئر توفیق صاحب آج کل مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ٹپ کے ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان. یہ پاکستان کی بہت ہی مایہ ناز انڈسٹری تھی، لیکن کچھ عرصہ سے اپنے وقت کو کھو چکی. تو ابھی حال ہی میں بریگیڈیئر صاحب نے اسے چیلنج کے طور پر قبول کیا ہے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے طور پر ابھر کے سامنے آئے گی اور آ رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب اپنے کریئر کے اندر خود بھی ٹیلی کام انجینئر ہیں UET سے، اور آرمی کو جوائن کیا. پھر آرمی کے بہت سارے بہت ہی اہم عہدوں پر انہوں نے کام کیا، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی. کچھ کلاسیفائڈ پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، کچھ ایسے پروجیکٹ بھی جن کو آج وہ خود بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کر چکے ہیں، کیا کنٹریبیوشن رہی ہے ان کی، اور ابھی مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے. آج ہم نے بھی ان کی انڈسٹری کے ساتھ ایک MOU کیا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو ان کے ساتھ ریسرچ پروجیکٹ میں کام کریں. ہم دونوں ادارے مل کر پاکستان کو اور آگے لے کر جائیں. اور اس میں ہماری ایک اور خوش نصیبی ہے، ایک ہمارے ہی ادارے کے ایک اسٹوڈنٹ، ایک بہت ہی انٹرپرینوریل اسٹوڈنٹ ہیں گرین کلاؤڈ کے، ان کے ساتھ بھی ہم نے MOU کیا ہے. تو یہ تینوں ادارے مل کر پاکستان کو ایک اسمارٹنس کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہوگی. آپ بہت جلد جب اپنے اس پروگرامز کو سکسیسفلی کمپلیٹ کریں گے تو یقیناً آپ اپنے آپ پر بھی فخر کریں گے. اور یہی ہمیں ضرورت بھی ہے کہ ہم پاکستان کو بہترین ہیومن ریسورس مہیا کر سکیں. اور دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے، ہمارے دائیں بائیں جو ہمسائے ملک ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجیے کہ اور بھی جو ادھر ممالک ہیں ان سب سے زیادہ جو ایمفیسس ہے وہ اپنی ہیومن ریسورس پہ کی ہے. اور پاکستان تو ایک بہت ہی بلیسڈ کنٹری ہے کہ جس کی یوتھ جو ہے پاکستان کا تقریباً 65% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. یہ پاکستان دنیا میں اتنا بڑا پروپورشن کسی اور کے پاس نہیں ہے. لیکن اب یہ کرنے کا بات یہ ہے کہ ہم اس یوتھ کو کس طرح آپٹیمل لیول پہ یوز کر سکیں، اس کو کس طرح سے
اکوپ کر سکیں، اسکلفل بنا سکیں. جہاں ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں، وہاں پہ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، تقریباً 3.25 کروڑ بچے ہیں پاکستان میں، جن کو ہم اسکول میں نہیں بھیج سکے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہم سب کے لیے. اس میں آپ لوگ بھی آگے آئیں اور آپ بھی اپنے گرد و پیش میں دیکھیں. جو بچے اسکول نہیں جا سکتے، ایک بچے کو اڈاپٹ کریں اور اس طرح سے دیے جلتا چلا جائے گا. کوشش کریں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ کوئی محروم ہے اسکولنگ سے یا کسی اور ایسی چیز سے جس کو آپ تھوڑی سی مدد کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کا آج اور آنے والا کل بہتر بنا سکتے ہیں، تو آپ اس میں ضرور اس کاریہ میں حصہ لیجیے. اور اس میں آپ کی چھوٹی سی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو غریب نہیں امیر تر بنا دے گی. اور اس کو نالج دیں، ڈسیمینیٹ کریں اپنا نالج. یہ نالج ایسا ہے کہ جو آپ کسی تک پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کو اور آگے لے کے جاتے ہیں، اس میں کمی نہیں آتی. اس پہ بھی آپ غور کیجئے. جو آج آپ یہاں پہ نالج لے رہے ہیں، جو اسکل لے رہے ہیں، وہ ایسے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو نہیں لے سکے. یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور ایک نیشنل سروس بھی ہے. تو میں یہاں پہ میرے ساتھ ہمارے یو پی کے جو ڈین ہیں ایس ٹی ڈی کے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں آج. ڈاکٹر عاطف الوی صاحب، ہمارے ایک بہت سینئر پروفیسر ڈاکٹر مشتاق صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. اور ٹاپ وقت جو ہے وہ ضیاء اللہ خان صاحب، یہ ہمارے روح رواں ہیں اس پروگرام کے. اور یہ ایک ایسے بلیسڈ پرسن ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو آپ کے لیے وقف کر دیا ہے. آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا رکھیں کہ یہ صحت مند رہیں اور یہ اسی طرح خوش خرم پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ. تو میں اب آج کے مہمان خصوصی جناب بریگیڈ توفیق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ان نوجوانوں سے مخاطب جناب بریگیڈ توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اٹس اے گریٹ آنر ٹو بی ہیئر. آج سے آنے سے پہلے میں فریکوینٹ فیکلٹی وزٹر ہوں ویسٹ کا، نیو ٹیک کا، اور 2 یونیورسٹی ایک عراق کا اور سعودیہ. بٹ ٹوڈے آئی ریئلائز کہ جو جہاں پہ کچھ ہو رہا ہے چاہے تین یونیورسٹی میں چاہیے، سو میرے لیے بڑے احساس کی بات ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی فیل آنرڈ اینڈ پریولیج ٹو بی ہیئر. اینڈ آپ کو سبجیکٹ کے اوپر ضیاء اللہ صاحب کے ہوتے ہوئے آئی تھنک میں ان سے غائبانہ کافی عرصے سے بات چیت بھی کر رہا ہوں، لیکن ملاقات ہماری کل بھی نہیں. سو آئی پرسنلی فیل بٹ میں آپ کو ایک پروسیس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ کہاں ہیں آج، آپ نے کہاں جانا چاہیے، آپ کی سوچ کہاں ہونی چاہیے، اور رستے کی جو رستہ ہے سارا اس کو کیسے آپ نے عبور کرنا ہے. جو لوگ آگے پہنچے ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں. سو اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا. اور میٹاورس کے اوپر یا ویب 3.0 کے اوپر آپ کے پاس ماشاء اللہ ویری enlightened and highly talented faculty is already there. So I may not touch upon directly on that, but definitely at the end I will do a little bit of this. کہ UAE کیا کر رہا ہے اس کے اوپر بھی
ابھی ریسنٹلی 50 کمپنیز کے اوپر $5 بلین کا انہوں نے کنسورشیم سائن کیا ہے پاکستان کے ساتھ. اس کے اندر کافی ساری کمپنیاں جا رہی ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایک کمپنی ہے سٹی کلائنٹ کے نام سے, وہ بھی ابھی پہلا پروڈکٹ لانچ کر رہی ہے, اس کے اندر بھی ہم انوالو ہیں. سو ونس اگین سر اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ٹو بی ہیئر اینڈ ایڈریس ونڈرفل آئیڈیاز. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین میں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہوں گا بیٹے. ون, پہلے ایک حدیث سناؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں اینڈ اثر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, تو مغرب کی اذان ہو چکی ہوتی ہے, جماعت کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے جو آ جائے گا وہ جنتی ہے. اینڈ ایوری واٹ سو ایکسائٹیڈ کہ ایسا کون سا بندہ ہے کہ جو آپ دنیا میں جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے تو وہ تو جنتی ہوگا. ایک بزرگ آتے ہیں سب لوگ ان کو رش سے دیکھتے ہیں واقعی بیٹھے. سیکنڈلی اگین ایسے ہی مغرب سے پہلے آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آج آپ سسرم دوبارہ فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے جو آج آ رہا ہے بندہ اگین مجھے جنتی ہے. لوگ دوبارہ دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ اگین کوئی بزرگ اندر آتے ہیں, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تیسرے دن اگین آپ سسرم بیٹھے ہوتے ہیں, آپ سسرم اگین فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے جو آج بندہ آئے گا یہ بھی جنتی ہے. اینڈ دا تھرڈ ڈے اگین دا سیم چیپ, دا سیم بزرگ وہ اندر تشریف لاتے ہیں. ہر ایک کے دل میں ایک عرصی آتی ہے کہ he must be doing something extraordinary, کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں گے کہ جو ہم نہیں کر رہے. جس کو 3 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے, اب اس کی جس کو کسی کو شک ہوگا تو اس کے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہوگی. اس وقت ایک حضرت صحابی ہوتے ہیں یاسر, وہ ہوتے ہیں کہ جو دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں. تو ان کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ان کی مسز نے ایک دفعہ آپ وسلم سے کمپلین کی کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اینڈ ہی ڈزنٹ گیو می ٹائم, نہ رات کو ٹائم دے رہے ہیں نہ دن کو ٹائم دے رہے ہیں, ہی از آلریڈی آلویز ان عبادت. تو آپ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ یا سے بیلنس لے کے آؤ, اپنے اندر اعتدال لے کے آؤ, روزے بھی کم کرو اور رات کو بھی مسز کو ٹائم دو. سو یہ لیول ہوتا ہے ان کا عبادت کا. تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں اور I feel that I am so close to Allah Almighty, but this gentleman he must be doing far extra than me. میرے سے بہت زیادہ کچھ اچھا کر رہا ہوگا. اس وقت مہمان رہنا اور مہمان ایکسیپٹ کرنا ایک بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں تو اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے گھر رہنا, تو وہ میرے گھر میں پرابلم ہوئی ہے جیسے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیے. وہ گھر رہتے ہیں, رات کو وہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کے آتے ہیں تو اپنی چادر اوپر لیتے ہوئے تھوڑا سا رستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو بس تھنکنگ کہ یہ رات کو ایسے اللہ سے گڑگڑاتے ہوں گے, ایسے اللہ سے پکارتے ہوں گے کہ ہی گون سو کلوز ٹو اللہ المائٹی. تو وہ دیکھتے ہیں, وہ آتے ہیں نماز پڑھ کے اور کوشش نہیں, صبح اٹھتے ہیں, نہ تہجد پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جس وقت منافق بھی تہجد پڑھتے تھے اور وہ اس کی روٹین انہوں نے دیکھی تو ہے نہیں, بس پریشان ہو گیا. ان کے خیال میں ہے کہ شاید یہ تھکی ہوں گے, آج کسی کام سے ہوں گے, کہیں گے ہوں گے, تو اس لیے شاید وہ جو ہے ہی couldn't تہجد کے اوپر جا نہیں سکیں, تو شاید کل دیکھتا ہوں. وہ کل بھی رہ جاتے ہیں, کل دیکھتے ہیں صحیح ہوتی. پھر اس کے دل میں آتا ہے, کہتا ہے لیس ہے تھرڈ ڈے, تیسرے دن دیکھتے ہیں, تیسرے دن دیکھتے ہیں دن وہی آتے آ کے کرتے. سو صبح اٹھا نماز پڑھ جاتا ہے, 9 بجے تک فیکس ہوتی ہے. بڑے پریشان ہوتے ہیں, جانے لگتے ہیں. تو دروازے پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہیرو کہ میں کیوں آپ کے پاس آیا. اللہ تو میں تو آیا تو آئیڈیا کہ آپ کیوں آئے. اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا اینڈ آئی وانٹڈ ٹو نو کہ آپ ایسا کیا ایکسٹرا کرتے ہیں. تو لیکن آپ نے میں نے وہ کچھ دیکھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں ہوں میں یہی ہوں. پہلے انہیں لگا کہ شاید یہ ایسا کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتا چل سکا. جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں جو کچھ ہوں میں یہی ہوں, وہ تو بہت پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو ماجرے ڈفرنٹ ہے. وہ تھوڑا سا چلنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بات سنیے, وہ اپنا دل یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا, جس کو رتبہ دیا یا جس کو اعزاز دیا, اس کے لیے اس جس میں کسی قسم کا حسد نہیں. وہ کہتے ہیں خاصا ہوا, یہی ہے وہ چیز, یہی ہے وہ چیز.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کو آپ کیریئر اپنے اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس نیگیٹیوٹی کو، حسد کو، اس کو دل کو صاف رکھنا، دس از دا کی. میں نے ابھی آگے تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں کہ NRTC نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کام کارپوریشن میرے پاس ہے. فرام ویئر آئی اسٹارٹیڈ اینڈ ویئر آئی لیفٹ اینڈ دا اونلی کی وچ آئی کیپٹ ود می دیٹ واز کہ میں نے اس فرم کو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے دیا، نہ کسی کے بارے میں بری فیلنگ کی. 5 years I stayed there and there was not a single complaint کسی بندے میں. سیکنڈ اگر آپ کو میں ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اسٹیو جابس جاتا ہے ناسا کے اندر، ناسا کے اندر جاتا ہے تو ایک بندہ سویپ کر رہا ہوتا ہے کام. سویپر کہتا ہے مین واٹس یور جاب؟ تو وہ کہتا ہے کہ سر مائی جاب از ٹو ہیلپ دا پیپل ٹو ریچ مون. وہ کہتا ہے ٹو ہیلپ دا پیپل ٹو ریچ مون. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ناسا کے اندر ایک سویپر سے لے کر ایک ٹاپ مین کا ایک مقصد ہے. سو آپ سب کا مقصد جب آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں یا ایون UMT کے ساتھ لوگ ہیں، میں اپنی مثال دوں، میں جب NRTC میں تھا، جب جون میں صبح مارننگ پہ جاتا تھا، سب سے پہلے میں مالی سے پوچھتا تھا کیسے پھول ہیں، نئے کون سے آئے ہیں، کس طرح کے ہیں، تو اس کو فیل ہوتا تھا کہ آئی ایم دا موسٹ امپورٹنٹ مین ان دس. اس کے بعد نیکسٹ میری یہ 5 years 100% یہ میری یہ روٹین تھی. اس کے بعد میں نے آپریٹر کے پاس جانا، کیسے ہو بھائی، ٹھیک ہو، کیسا کمرہ تمہارا یہ. اس کے بعد رنر سے پوچھتا تمہارا کیا. ان سب کو لگتا تھا کہ سر جو ہے یہ صرف ہمارے اور ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. اور یہ جو فیلنگ ہے آپ کی، آپ کے اندر، اس فیلنگ کو آپ نے جنریٹ کرنا ہے کہ جو آپ نے ہر جو بندہ آپ کے ساتھ الائن ہوا ہے اس کو آپ نے اتنی امپورٹنس دینی ہے جتنی امپورٹنس اس کی ہونی چاہیے. اگر جب تک آپ یہ سارے ایک سنگل ایک نہیں ہوگا آپ سب کا، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی میں نے یونیورسٹی دیکھی ہے، آتے ہی میں نے دیکھا کہ اندر ماشاءاللہ اتنی گرینری، اتنا سب کچھ ہے. میں نے سر کو آتے ہی میں نے کہا کہ سر آئی ایم امیزڈ کہ آپ ماشاءاللہ سچ. آپ نے پھر انہیں ایک قصہ مجھے سنایا کہ میں نے اتنے مالی جو ہے نا ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے اینڈ دے آلریڈی ان جاب. سو آئی کوڈ امیجن کہ ان کے اندر کام کی کیا ویلیو ہے، HR کی کیا ویلیو ہے، اور اس طرح کی کیا ویلیو. سو کمنگ آؤٹ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انیشیل جب آپ اسٹارٹ دیتے ہیں، I will take a lecture on first all time best CEOs of the world. So number 1 جو سینچری میں ڈکلیئر ہوا ہے، آپ ویب سائٹ پہ جائیے گا تو اس میں اسٹیو جاب نے 77 میں اپنی ایپل کمپنی ریز کی، اپنے دوست کے ساتھ گیراج کے اندر کی، اور کمپنی جو ہے نا they went everywhere for finances, لون، کچھ بن نہیں پایا. لون ان کو ملے بھی، ایک وقت پہلا لون ان کو ملا تقریباً 79 ملین کا، دوسرا لون ان کو تھوڑا سا ملا، اینڈ کمپنی جو ہے نا وہ اسٹارٹ کی. 78 کے اندر کمپنی اس قدر بری طریقے سے فلاپ ہو گئی کہ لگے کہ آپ کمپنی یہ کھڑی نہیں ہو سکتی. بورڈ نے کہا کہ یہ سارا قصور اسٹیو جاب. بورڈ نے اس کو 77 میں کمپنی بنتی ہے، 87 میں اس کو فائر کر دیتی ہے. ہی واز سو ڈیڈکٹڈ کہ جی کمپنی میں نے بنائی، سارا کچھ میں نے کیا اور مجھے انہوں نے کہا دیا بورڈ. 94 کے اندر آ کے کمپنی بینکرپٹ ہونے کے قریب آ جاتی ہے. جو بورڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس پاگل کو بلاؤ، اسٹیو جاب کو، جس نے کمپنی بنائی تھی، اس کو کہا کہ اپنی کمپنی پکڑے. اس نے 2 کنڈیشن اپنی. اس نے کہا آئی کم ایز اے CEO. سیکنڈ، بورڈ کے اوپر میری ویٹو پاور ہوگی. ان کا ٹھیک، دونوں مان لی گئی. آیا، اس نے سارے بورڈ کو فائر کیا. 95 میں نیا بورڈ بناتا ہے. وہ یہی کمپنی جو بینکرپٹ ہونے جاتی ہے 96 میں، 2004 میں دس کمپنی بیکمز دا ریچسٹ کمپنی آف US. 2011 میں اسٹیو جاب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. 2021 میں Apple becomes the only company in the history of mankind who does $1 trillion business in universe. پہلی کمپنی دنیا کی بن جاتی ہے جو 1 year کے اندر $1 trillion کا 1 سال کا بزنس کرتی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو اسٹیو جاب کی آپ اس سے 6-7 کمپنیاں اور کی ہیں، بیکاز میرے لیکچر کا وہ حصہ نہیں ہے. انشاءاللہ آئی ول آسک عابد شیبانی صاحب کہ سم ٹائم کال می آن کہ جو انٹرپرینورز ہیں، یہ میرا سبجیکٹ ہے کہ انٹرپرینورز کیا ہو. 2-3 بندوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بل گیٹس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اسٹیو جاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جیک ما کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مارک زکربرگ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو 2 بھائی تھے میک اینڈ ڈونلڈس،
ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. دین یو ریئلائز کہ جو انٹرپرینیور ہے اس نے جانا کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے. سیکنڈ ایک جی سی کمپنی ہے دنیا کی یو ایس کے اندر, اس کا جو سی او تھا اس نے ایک آ کے فرم نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہماری فرم سال کے اندر فرسٹ پوزیشن پہ ہوگی, اگر نہیں ہوئی تو میں کمپنی کو بند کر. ہی از کالڈ دا مینیجر آف دا سینچری. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جو انیشل پرابلمس ہیں آپ کی, آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے. سو آپ کو ابھی آج کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ بھی کر لیا, میں نے یہ بھی کر لیا, میں نے یہ بھی کر لیا, لیکن آگے آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن. میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. میں این آر ٹی سی میں پوسٹ ہوا 2017. جب آیا تو میں نے فرسٹ جو پہلا دن تھا میں آیا اندر, تو اسی طرح پورے 2200 ملازمین تو انہوں نے ویلکمنگ کا ڈریس کر دی. میں نے کہا ٹوڈے میں آپ سب کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کمپنی کو 1 بلین پہ کمپنی تھی, میں اس کو 100 بلین کمپنی بناؤں گا. سب جو آگے جو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے لافٹ ایٹ, مطلب کہ دل میں اب مذاق اڑایا کہ اس بندے کو پتا ہے نہیں آج پہلا دن ہے, اتنے مسائل ہیں یہاں پہ, اینڈ یہ 100 بلین کی ایسے مار ہے, یہاں 1 بلین تک پہنچے نہیں ہم, اور یہ 100 بلین کیسے کمپنی لے کے جائے گا. نہ اس کو آئیڈیا, نہ اس کو پتا ہے, نہ اس کا گزارا ہے. بٹ آئی ٹیل یو, آئی نیو مائی سیلف. I didn't knew the company. I didn't knew کہ کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنا پتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے لیفٹ 2023 میں میں نے ریٹائرمنٹ ہوئی آفٹر 5 years. اچھا سر, تو وہ جو ہے کہ 2025 میں, سر تھینک یو ویری مچ. 2023 میں جب میں نے کمپنی ریزائن کی, چھوڑی میں نے, اس وقت وہ این آر ٹی سی واز 100 بلین. مجھے ایکسٹینشن دی گئی, آئی ریفیوز دا ایکسٹینشن کہ نہیں, میرا جو ایم تھا وہ ابھی اور چلا گیا. اس کے بعد جو پچھلی گورنمنٹ تھی, دے آفرڈ می, پرائم منسٹر پچھلی گورنمنٹ کے وہاں آئے. آئی آسکڈ دیم کہ سر یہ ٹپ ہے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان, یہ سیکیور ڈکلیئر ہوا ہے 2001 سے لے کر ابھی اس کو 25 سال ہو گئے, نہ اس کے اندر کام ہے, ملازمین ہے, اور اس کو میں کھڑا کرنا چاہوں گا, تو آپ یہ مجھے دیں. انہوں نے کہا آپ نے, وہ این آر ٹی سی کے پاس آ گئی. میں اس لیے مجھے گورنمنٹ نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ لے لیا. تو آئی وانٹڈ کہ پاکستان کے اندر ہم جو میٹرک, جو ایف اے, جو بی اے کرتے ہیں, یہ آپ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آئی سیڈ کہ اس کو آپ ٹیکنالوجی ڈریون پاکستان کی طرف جانا چاہیے. آپ بچوں کو یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس بچے نے میٹرک کے آگے جانا ہی نہیں ہے اس کو ہم میتھس کس قسم کی یہ فارمولے پڑھا رہے ہیں, ہم کس قسم کی بیولوجی پڑھا رہے ہیں, اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے چلے جائیں, ہم نئی ٹیکنالوجیز کی طرف لے کے چلتے ہیں. انڈیا کے اندر ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو دنیا کی ٹوٹل تقریباً 79 بڑی کمپنی ہے, جس کے اندر ایپل بھی ہے, جس کے اندر یہ جو ایپل کا سوری فیس بک کا جو سی او ہے اس کے اندر, اس میں جو اس تقریباً 19 کمپنی کے سی او اس انسٹیٹیوٹ سے نکل گیا ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ سے صرف ایک تانیہ دروس آئی تھی جو فیس بک کے اندر, وہ بھی وائس پریزیڈنٹ نہیں پہنچی تھی ابھی تک, جس کو یہاں سے پھر وہ بیچاری واپس چلی گئی, یہ لاسٹ گورنمنٹ کے اندر آئی تھی وہاں سے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ نے یہ جو انیشل پرابلمس ہیں اس سے گھبرانا نہیں. دین I went to the DGNI نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کا میں ڈائریکٹر جنرل بنا. وہاں جب میں گیا تو جتنے اسٹوڈنٹس, جتنے لوگ تھے جہاں پہ امپلائیز جو 18-19 سال کے تھے, اینڈ دے ریفیوز ٹو ورک. انہوں نے کہا سر کام تو یہاں ہی نہیں, ہم تو کام کرنا نہیں چاہتے, تو کام تو ہے نہیں یہاں, پچھلے 25 سال سے نہیں ہے, تو اب کیا ہم کر رہے ہیں. اینڈ ان کو بھی آج بھی وہ سارے میرے ابھی دے بیکیم فرینڈس. میں نے 6 مہینے 7 مہینے پہلے ریزائن دیا وہاں سے, کسی ریزائن اس لیے دینا نہیں چاہتا تھا, لیکن مجھے کہا گیا کہ ٹپ جو ہے نا, جب میں نے لی تھی این آر ٹی سی کے اندر تو یہ چلی نا, تو این آر ٹی سی کو اس کو واپس دینا پڑ گیا گورنمنٹ. تو جو پچھلے میرا ادارہ جہاں سے میں آیا, انہوں نے کہا سر لی کیوں تھی جب آپ سے چل رہی تھی. انہوں نے کہا سر وہ توفیق لے کے دے گیا تھا, تو وہ چلا گیا, تو ابھی تو یہ چل ہی نہیں گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس آئیں اور یہ اس کو سنبھالیں, آپ اس کا 1 بلین کا اوور ہیڈ ہے سال کا, سو اس کو جنریٹ کریں اور اس کو لگائیں. الحمدللہ 8 منتھس ہو گئے مجھے آج سے. 8 منتھ سے میں نے اس کو گورنمنٹ کو کہا کہ آپ فنڈ کر دیں, فنڈ اس کی تنخواہیں فنڈنگ بند کر دیں,
ہم خود جنریٹ کریں گے. 7 مہینے سے اب ہم خود پے جنریٹ کر رہے ہیں, ساری پے میں خود دے رہا ہوں اور اس کو نئی راہوں پہ لے کے جا رہا ہوں. تقریباً 18 بلین کے ابھی اس وقت کانٹریکٹ ہے ٹپ کے پاس, اینڈ ٹپ از انشاءاللہ یہ جو ہے نا ود ان 5 ایئرس پاکستان کی ایک لیڈنگ فرم کے طور پہ سامنے فرنٹ پہ آئے. ہم جن انیشیٹوز کے اوپر میں نے اس کی بیس لائن رکھی ہے, الحمدللہ ابھی ریکگنائز ہونا شروع ہو گئی ہے. اور عراق میں آفس کھول رہا ہوں میں انشاءاللہ, مطلب عراق میں جگہ ہم نے دے دی ہے. سعودیہ میں ریاض کے اندر ہم اس کو آفس کھولنے لگے ہیں. نائجیریا میں آفس کھولنے لگے ہیں ہم لوگ. اور کبھی بیٹھوں گا NRDC کے اندر, جب وہ میں یہ جرنی کے اندر جا رہا تھا 100 بلین جرنی, اب لوگ سب کہتے ہیں کہ 100 بلین جرنی کے اندر کیا کیا ہوا, اس کے اندر ہم کسی ملک میں نہیں تھے. اس وقت الحمدللہ تقریباً 15 ملکوں میں بزنس کاری ہے ایکٹیو NRDC. اور ابھی اس کا ریسنٹلی ہم نے کراچی سیف سٹی سائن کیا, تقریباً $30 بلین کا کانٹریکٹ ہے which has to be executed within the span of 5 years. سو جنٹلمین, آپ سے میری یہ ہے کہ ایڈوائز ہے کہ جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو اپنے زندگیوں میں پلے باندھنا ہے, کیونکہ یہی آپ کو ہمیں سکسیس میں لے کے گئی ہیں. بڑے بڑے جو جتنے انٹرپرینیورز ہیں, اور وہ آپ جتنے انٹرپرینیورز ہیں, یا اسٹیو جابز کا جو لاسٹ ایڈریس ہے نا, آپ ضرور نیٹ پہ کھول کے اس کو پڑھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ جو ہے یہ جو آپ کا یہ جو کمپنی ہے آپ کی, اس کے اندر کتنی کمیٹیاں ہیں یا کتنی کمیٹیز ہیں, کتنے گروپس ہیں, کتنے. اس نے کہا there is no committee, there is no groups in Apple. Apple is the only biggest entrepreneur and startup of the universe کے لفاظ ہیں, یا بالکل ضرور گوگل کیجیے گا اس کو. سو اس نے کہا کہ ہم آپ اس لیے جیک ما کا اگر آپ نے کبھی یہ جو جیک ما ہے اس کے آپ کبھی پڑھے تو اس نے نا لکھا ہوا ہے کہ 20 سے 30 سال آپ کو کیا کرنا چاہیے, 30 to 40 years کیا کرنا چاہیے, اور 40 to 50 years کیا کرنا چاہیے, 50 to 60 years ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے. اس کے اندر he has said a very appealing thing کہ جو ینگ بندہ ہے جس کی ایج ہے تقریباً 25 سے 35 ایئرس کے اندر, آپ 25 ایئرس تک commit mistakes as much as you can. جتنی غلطیاں کریں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ سے. لیکن 30 ایئرس کے بعد آپ کو ایک غلطی کی پرائز پے کرنی پڑے گی. 30 سال تک آپ کوئی پرائز پے کرنے کی ضرورت نہیں. آپ 100 نئے آئیڈیاز کی طرف, نئے جابس کے اندر, نئی کمپنیز کے اندر آپ داخل ہو جائیں. سیکنڈلی ہماری کوشش ہوتی ہے یہ کہ ہم اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑی کمپنیوں کے اندر جائیں. جنٹلمین, میری یہ ایڈوائس ہے آپ کو کہ گو انٹو دا اسمال کمپنیز, اسمال آرگنائزیشن, اسمال بزنسز. کیوں؟ اسمال کمپنیز آپ کو پیشن سکھاتی ہیں, آپ کو اسٹرگل کرنا سکھاتی ہیں, آپ کو سکسیسز سکھاتی ہیں, آپ کو پرابلم سے نکلنے کے طریقے آپ سیکھتے ہیں. بڑی فرمز ہیں اس کے اندر ایک بہت سارے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں, اس پروسیس میں ایک مشین آپ بن کے رہ جاتے ہیں, آپ ایک پروسیس کا حصہ رہتے ہیں. چھوٹی کمپنیوں میں آپ ایک سکسیس کا ایک ایلیمنٹ بنے ہوتے ہیں, آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ پرائڈ فیل کرتے ہیں. سو چھوٹے جاب کی طرف جائیں, اپنے ایکسپیرینس کو چھوٹی کمپنیوں سے اسٹارٹ کریں, اور بڑی کمپنیوں سے جتنا دور رہ سکتے رہیں. 5 سال کے بعد وہی بڑی کمپنیاں آپ کے اسکل کے اوپر, آپ کے پیشن کے اوپر, آپ کے جو آپ کی پروفیشنلزم ہے اس کے اوپر آپ کو خود بخود پے کر دیں. NRDC کے اندر مجھے آفر کی کہ جاپان سے 100 انجینئر مجھے NRDC سے چاہیے. آئی ریفیوز. میں کہا لو یہاں سے کوئی انجینئر اس وقت نہیں جا دو. آئی واز اے پروپرینٹ کہ یہ انجینئر سارے باہر چلتے چلے جائیں, وہ جائیں نیچے نہیں آئیں, کیونکہ جب تک یہ لڑکے آپ باہر نہیں جائیں گے ان کو نظر نہیں آئے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اینڈ آئی آلویز پروموٹیڈ کہ جی آپ کو ماسٹر کریں, باہر جائیں, کیونکہ جو R&D کے اندر انجینئرس تھے ان کے لیے میں نے ایک رولنگ کی ہوئی تھی کہ سال میں دو پوسٹر انہیں باہر ہم کرواتے تھے, خود کروا کے. اور جو 10 لیڈنگ یونیورسٹی ہیں پاکستان کی اس کے اندر یہ انٹروڈیوس کیا تھا میں نے کہ آپ جو اپوائنٹمنٹ ہولڈر ہیں, مطلب کہ جن کی پہلی 3 پوزیشن ہیں, ان کے لیے نو انٹرویو, نو ٹیسٹ, نو جاب, نو ٹیسٹ, نو انٹرویوز, گارنٹیڈ جاب ان کو دیتے تھے. تو اس کا واشنگٹن پوسٹ میں اس کے اوپر AI کے اوپر آرٹیکل چھپائے. ہم نے رات کو 11 بجے اس کے گھر ڈھونڈا, وہاں پہ کوئٹہ میں, اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا, پھول دیے, اور اس کے بیٹے کل کی فلائٹ کا ٹکٹ دیا کہ تم یو کم اوور ٹو اس اینڈ آپ ہمارا حصہ بنے. سیم ایک اور بچی تھی, وہ نرس سے یہاں سے گولڈ لیا اس نے, انگلینڈ جائے گی,
اسکالرشپ پہ لیڈس میں جا کے اگین شی گوٹ اے گڈ پوزیشن. وہاں سے اس بچی کو ہم نے وہاں کانٹیکٹ کیا, اس سے کہا کہ بیٹے جب بھی تم نے پاکستان آئے تمہاری پہلی منزل ہمارا پاس ہے. سو جو اب یہ وہ بچے تھے جو اچھے ہیں, لیکن اصل کام کرنے والے میں کیوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اصل کام کرنے والے آپ ہیں, جو ہر سکسیس کے پیچھے آپ ہیں. فوج میں کہتے ہوتے ہیں کہ سارے کام کی جو بیک بون ہے وہ میجر ہے, بیکاز میجر کام وہ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس سارے کام کو انیشیٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. جہاں بھی کام ہو رہے ہیں, آپ ابھی ریسنٹلی یہ جو قطر میں فٹ بال ہوا ہے, اس قطر کے فٹ بال کو جو ٹورنامنٹ ہے اس کو سکسیس آف دا ہسٹری ڈکلیئر کیا گیا. اس کے اندر پاکستان سے انہوں نے 1,50,000 بندہ اسکلڈ ورکر مانگا. یہاں پہ ٹیسٹ انٹرویو ہوئے بہت زیادہ, ہارڈلی 47,000 بچے کوڈ کوالیفائی. جو بچے کوالیفائی کر گئے یہ سب کے سب قطر میں چلے گئے. فٹ بال ٹورنامنٹ کے بعد قطر نے ان تمام بچوں کو وہیں رکھ لیا. ان کو کہا آدھوں کو ان کو نے یہ آفر کر دی ہے, کیا کہتے ہیں, ریزیڈنسی آفر کر دی ہے, اور باقیوں کو ابھی قطر نے دوسرا ٹورنامنٹ ون کر لیا ہے, یہ باسکٹ بال کا ورلڈ ٹورنامنٹ ون کر لیا. سو اس کو ابھی اس کے اندر یہ سارے بچے اس میں ڈرتے ہو گئے. سملرلی میں این آئی کے اندر تھا, تو این آئی کے اندر میں نے یہ چپ ڈیزائن کے اندر کام شروع کیا. چپ ڈیزائن کے اندر اس وقت ورلڈ مارکیٹ کے اندر تقریباً 6 لاکھ بندوں کی صرف چائنا کو ضرورت ہے. کوئی اس وقت یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ابھی کہیں دنیا میں ابھی لوگ بڑے اسکل سیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. یہ جو میٹاورس ہو گئی, یہ ویب 3.0 ہو گیا, یا یہ جو چپ ڈیزائننگ ہوگی, اس کے اندر ابھی دنیا ہے, اس پر بہت کچھ ہونا ہے ابھی. کیونکہ آئندہ کہتے ہیں کہ یہ جو چپ ہے یہ آپ کا گولڈ مائن ہے, اور اس میں ہر چیز میں چپ میں آنا. سو آپ یہ جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, سر عابد شیروانی نے ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ کام. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ بزنس نہیں ہے, یہ یاد رکھیں آپ. یہ جو میں نے آج اندازہ لگایا ہے, یہ کل سے جو میں ان کے ساتھ ہوں کہ یو این ٹی ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے صدقہ جاریہ میں, یہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں, دنیا لیے بنا رہے ہیں. سو آپ جو آپ کے پاس تھوڑا بہت آپ کو ٹائم یہاں پہ ملتا ہے, اس کے ساتھ ان کے ساتھ آپ اس کو میک یوز آف اٹ. یہ اپرچونٹی آپ کو کہیں آپ کو ملنے والی ہے. اس وقت بھی جو سعودیہ میں نام سٹی بن رہا ہے, جو $1,800 بلین کا سٹی بن رہا ہے, اس کے اندر 5 لاکھ امپلائمنٹ اس وقت بھی پڑی ہوئی ہے. جب بھی ہماری گورنمنٹ جاتی ہے وہ کہتے ہیں اسکلڈ بندے چاہیے, لیکن ہمارے پاس اس طرح کی ریکوزٹ اسکل نہیں ہے جس طرح کی اسکل ان کو چاہیے. سملرلی کویت میں اسکل کا میجر ایشو چل رہا ہے. جرمنس کے اندر سب بھی جانتے ہیں کہ جرمن کے اندر آپ کو جرمن لینگویج آتی ہو اور آپ کا اسکل سیٹ ہو, آپ کو سال کے اندر آپ کو نیشنلٹی مل جائے. جاپان ہے اس کے اندر. سو آپ کے پاس جو ایک چیز ہے وہ ہونی چاہیے, وہ ایک پیشن, آپ سیکھنے کا پیشن. آپ کو یہ اور پک کرنا یہ اللہ کرے گا پک اپ. آپ نے یہ منزل آپ کی خود بخود آپ کے رستہ, آپ کی صرف نیت, جو پہلے میں نے آپ کو کہا کہ دل کو صاف رکھنا ہے, دائیں بائیں نہیں دیکھنا آپ نے. آپ اپنی اسکل کو شارپن کریں, اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں, آپ آٹومیٹکلی پک ہو جائیں. ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈی سی میں تو میں نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی کہ جب بھی 5 سے 10 بچے باہر کٹھے انجینئر جایا کریں گے یا ٹیکنیشین جایا کریں گے, ان کا جو کھانا ہے وہ NRDC کریں. پھر NRDC جو ہے نا وہ اس کو فنڈ دیا کریں. ریزن اس کے پیچھے یہ تھا کہ اب آپ کے پاس اب جو دنیا میں نالج ہے یہ آپ اکیلے کی میراث نہیں ہے. یو وانٹ بی ایبل ٹو لرن سو مینی تھنگس. AI کے اندر ابھی دنیا پوری, اب اس کے اندر میڈیکل بھی آ گیا, سارا نیورل کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد تو آپ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں. سو آپ گیٹ انٹو مشاورت. اللہ نے مشاورت میں بہت طاقت رکھی ہے. آپس میں آئیڈیاز کو ڈسکس کریں, آپس میں ہیلدی ڈسکشن جنریٹ کریں. میں ایک اور مشاورت, ہیلدی ڈسکشن اور کولابریشن کی میں بات کر رہا ہوں. جو ہوتا ہے نا, ہی واز ناٹ اے گڈ انجینئر تھا نہیں, یہ تو مارکیٹنگ کا بندہ تھا. اور وہ بل گیٹس کہتا ہوتا تھا کہ اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے. ایک زمانہ ہے بل گیٹس اور اسٹیو جاب کے اندر ایک ایشو کھڑا ہو گیا, وہ کہ ہمارے یہ پیٹنٹ چرا رہے ہیں, وہ کہ ان کے اوپر الزام 96-97 کی بات. اور دونوں کمپنیاں نیچے بیٹھی ہوئی تھیں اور دونوں کورٹ میں چلے گئے. یہ US کورٹ میں چلے گئے. تو اسٹیو جاب ریئلائز کہ یہ ایپل کے لیے صحیح نہیں. اس نے ایک دن اناؤنس کیا شام کو کہ آج ہم ایک گیسٹ کو انوائٹ کریں گے, اینڈ آئی وڈ اپریشیٹ ایوری ایپل
employee should be present. جب present ہوتے ہیں تو اس کے پہلے آج تک کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہوتی, تو everybody was curious کہ آج I don't know کس گیسٹ کو اس نے بلا لیا. اینڈ اس وقت جتنے امپلائی ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کے بہت دشمن بنے ہوتے ہیں. تو شام کو جب گیسٹ انٹر ہوتا ہے تو بل گیٹس اندر آ رہا ہوتا ہے, اینڈ اسٹیو جاب اس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے, اینڈ اس کے ساتھ یہ دونوں کمپنیاں ملتی ہیں, اور ایک کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. میرے ایک اور مثال میں آپ کو دوں, آئی بی ایم اس وقت ایک امرجنگ کمپنی ہوتی ہے دنیا کی, 97 کی بات کروں, اینڈ آئی بی ایم جو ہے وہ کمپیٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے ایپل سے, اور یہ بل گیٹس جاتا ہے اور اس کو جا کے آئی بی ایم کو کہتا ہے کہ جو آپ کی پرابلم ہے نا اس کا سولوشن میرے پاس, اس کا سولوشن میرے پاس. اب جو دونوں کمپنیاں اپنے شیک ہینڈ کرتی ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو گاڑی میں یہ کلپ پڑا ہوا ہے اس کے اندر, آپ گوگل کریں گے تو آپ کو فوراً مل جائے گا, اس کے اوپر مووی بھی بنی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بل یہ تم نے کس بات پہ یہ جو سارا سافٹ ویئر آفر کیا ہو, تمہارے پاس تو ہمارے پاس تو کوئی سافٹ ویئر نہیں. تو اس نے کہا یار تم نے کہا تھا نا تمہارا ایک دوست ہے وہ جو اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے, اس کو بلاؤ. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو, آپ کا ایم یہاں ہونا چاہیے, آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ڈو دس. اسٹیو جاب نیو اٹ کہ میں یہ کر رہا ہوں, اور سوری بل گیٹس اس کو, بل گیٹس کو یہ پتا تھا. آپ گوگل کریں گے آپ کو ایگزیکٹلی فوراً آپ کو یہ کلپ مل جائے گا, اس کو دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ پورا کلپ کس طرح بنا. اس کے لیے جو ہے آپ کو, اور دوسرے ابھی چھٹے نمبر پہ میں یہ بات کرنا چاہوں کہ آپ کو کہ یہ جو آئیڈیاز ان کو اس وقت تھا, یہ جو بل گیٹس واپس جاتا ہے کمپنی میں, وہ کہتا ہے کہ ہم اس وقت ڈاس تھی, اس کے پاس ڈاس بنانا تھا, ڈاس کی ریکوائرمنٹ تھی. تو انہوں نے ود ان 1.5 ایئر وہ ڈاس مارکیٹ میں لاتے ہیں, پوری مارکیٹ کو تقریباً انہوں نے سارے کو پوری مارکیٹ کو اس کے اوپر کے لیے جو ایپل ہے اس کے ساتھ جوائن کرتی ہے. ایپل کے اندر پہلا سافٹ ویئر جو ہے وہ مائکروسافٹ کا, اس کے بعد آئی بی ایم بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے. اور اب آپ یہ تینوں کمپنیاں دیکھیں تو تینوں کمپنیاں ہمارے تقریباً 50 سال کے جی ڈی پی کے برابر ہیں. ایک کمپنی کو دیکھ لیں, آپ کو میں نے بتایا کہ ایپل صرف چیریٹی کے اندر, مائکروسافٹ صرف چیریٹی کے اندر تقریباً اوور $70 بلین سال میں, اور یہ جو اس کی بزنس کی اور اس کی اپنی کمپنی ہے جو فاؤنڈیشن ہے, $70 بلین, ہم $3 بلین کے لیے پرابلم میں آئے. سو اور ادھر دیکھیں آپ کو کتنی چیریٹی کتنی کار ہے. یہاں پہ جو پولیو کے اوپر 100% چیریٹی ہے, یہ اسی فارم کی. سو آپ نے اگین ایک, کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہم ایک دفعہ نائجیریا میں کانٹریکٹ پہ گئے, تو ہم یہ 2 پاکستانی کمپنیاں تھیں اور 4 جو ہے چائنیز کمپنیاں بیٹھی ہوئی تھیں. چائنیز نے دیکھا یار یہ تو بڑے اسٹرانگ ہے, یہ تو کنیکٹڈ ہے سارے, میری طرف دیکھا کہ یہ تو انہوں نے آپ سے گوڑ کی اور جا کے اندر جا کے ایسا کیا. جو میرے ساتھ کمپنی تھی اس نے جا کے اندر نا ہمارے خلاف شروع کر دیا بات. تو میں جب اندر گیا تو وہ اس نے مجھے کہا کہ یہ کمپنی تو آپ کی آدھو دیٹ کانٹریکٹ آئی وان اٹ. اس نے کہا یہ جو پاکستانی کمپنی تھی یہ تو ٹوٹل آپ کے خلاف ہوتا ہے. میں کہا آئی سر کہ نہیں اس کو غلطفہمی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کو ختم کیا. لیکن میں نے آپ سے دوبارہ وہی پہلا پوائنٹ کہ آپ نے رائولی میں کسی کمپنی کے بھی نہیں آنا. آپ اپنی قسمت کے خود آرکیٹیکٹ ہیں. آپ سے اللہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ فلاں 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 کے بارے میں, آپ سے اپنے آپ کے بارے میں پوچھنا. سو آپ نے اپنے کے آپ رسپانسبل, آپ اپنی قسمت پہ خود رسپانسبل. سو اس کو آپ نے اس انداز سے آگے لے کے چلنا ہے تاکہ آپ ان سب چیزوں سے مبرہ ہو کے پھر لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں, کولابوریشنز میں جائیں اور میک فرینڈس. آپ کو میں نے اینڈ 8ویں چیز جو ہے نا کہ نئے آئیڈیاز کے اوپر جائیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میٹاورس کے اوپر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر ضیاء کو میں بہت اچھا جانتا ہوں, اور the way he knows I think nobody knows. So آپ نئے آئیڈیاز کے اوپر, میں ایک اور جیف بیزوس ہے نہیں جو Amazon کا باس ہے, یا آپ ایلن مسک دیکھ لیں. ایلن مسک کو پہلے 5 سال تک پورا US کہتے ہیں یہ پاگل بندہ ہے, اس کو کہو کہ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. اس وقت نمبر 1 ہے ریچسٹ مین آن دا ہسٹری آف مین کائنڈ ہے. جیف بیزوس نے اپنی دکان جو Amazon کھولا تو اپنے گیراج کے اندر 10 کتابیں رکھی ہوئی تھی, اور ساری کلاس اس کی وہ دے میڈ فن کہ وہ اس کو دیکھنے چلتے ہیں, اس کے جاتے اس کا مذاق اڑاتے تھے. 9th اور 8th تھے اس وقت. اور جو Amazon ہے اٹ از 3rd richest company of the world اس وقت. سو آئیڈیاز کے اوپر جائیں آپ.
اب آئیڈیا سیل ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں. آپ کے پاس جو فیکلٹی ہے دے کین ٹیل یو فار بیٹر دین می کہ آپ کے اوپر کس طرح کے آئیڈیا سیل ہو رہے ہیں اس کو. اور آئیڈیاز آر بیکمنگ دا ریچسٹ کمپوننٹ اور پروڈکٹ جو کہ سیل ہو رہے ہیں دنیا میں. سو لاسٹ جو کہ ایک چیز میں آپ سے آپ کو ٹرانسفارم چاہوں گا کہ آپ اس کو لیں, دیٹ از اے سیلف بلیف. کہ سم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ سر آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, بڑی بڑی کمپنی ہے, یہ کدھر ایپل, کدھر ہم, کدھر یہ, کدھر وہ. آئی ٹیل یو, جو یہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا میسی کا یا جیک ما کا یا اسٹیو جاب کا یا یہ بل گیٹس, دے آل ور فیلیئرز. آپ نے اکثر یہ مائیکل جارڈن ہو گیا, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے جو آپ کو آپ خود نکال لیں, جو اب یہ جو لسٹ نکال لیں جو بڑے 20 بندوں کی, ان کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو لگنا پڑے گا کہ کوئی 10 ڈراپ آؤٹ ہے, کوئی 20 دفعہ ڈراپ آؤٹ ہے. آپ اس طرح کے 10 سے 20 ڈراپ, پاکستان میں کوئی ایسا ڈراپ آؤٹ نہیں ہے جو 20 والا ہو. وہ ویسے ایک ہی ڈراپ آؤٹ کے بارے میں کہتا ہے بس اب دفعہ مارو, زیادہ آگے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھے ہیں, جن کا بے شمار ڈراپ اس کے بعد جا کے. میں اب لاسٹ ایک بات کر کے تو آئی ول سے تھینک یو ویری مچ ٹو یو آل کہ سندر پچائی یہ جو ریئلائز کہ مجھے ٹیم میں کام کرنا ہے. کہتا ہے جو لاسٹ میں نے کام کیا اس کے اندر میں نے سپروائزر کو بھی اپنے ساتھ بلایا, میں نے ورکرز کو بھی اپنے ساتھ کیا, خود کام نہیں کیا, مانیٹرنگ پہ آ گیا, اینڈ آئی واز ویری ڈیم سکسیسفل. آگے میں نے مختلف قسم کے جتنے آگے مینیجرز تھے ان سب کو ڈیوائڈ کیا. ناؤ آئی نو کہ ایپل نے آگے کہاں جانا ہے, یا سوری اس نے کدھر جانا ہے, اور اس نے گوگل نے کہاں جانا ہے, اور گوگل کی پرابلمس کیا ہیں, اور اس میں کون کون سے بندے ایڈریس کریں گے. آئی نیڈ ناٹ گوگل. اور سیکنڈلی مجھے یہ میں نے یہ ریسٹورینٹ والوں سے قصہ سنایا کہ آئی نو کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیکل a problem, I have to respond to a problem. I have to respond to a problem. کہ آپ ایک پرابلم آتی ہے, ایک ریئیکشن ہوتا ہے, آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے رسپونڈ کرنا. اینڈ یہ دو چیزیں 1 کروڑ کے لیے ہائی ہوا. سو آپ نے